آپ نے نظام کی تبدیلی کی بات کی، کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کی تبدیلی سے اب بہتری آ سکتی ہے، تو یہ تو ہمیں پتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں اس نظام کو آپ کیسے تبدیل کریں گے؟ آپ نے پچھلے سال بھی کوشش کی، دسمبر جنوری میں آپ نے دھرنا دیا اسلام آباد میں آ کے 4 دن تک، سب کو یاد ہے، اور سب کی ہمدردی بھی آپ کے ساتھ تھی، ان بچیوں کے ساتھ تھی، ان بچوں کے ساتھ تھی جو آپ کے دھرنے میں شریک تھے، لیکن اس سے نظام تبدیل نہیں ہوا۔ کچھ کامیابی آپ کو ہوئی لیکن نظام تبدیل نہیں ہوا، تو اب کیسے کریں گے نظام کو تبدیل آپ؟ ٹھیک ہے، یہ اچھا سوال ہے۔ دیکھیے پچھلے سال نومبر جو سٹرگل کی، آپ کو یہ میرے جملے یاد ہوں گے، میری ہر روز کی ایک ایک سپیچ اور ایک ایک پریس کانفرنس کے ہر لفظ کو غور سے سن لیں۔ میری پوری ایمفسس اور کنسنٹریشن وہ الیکٹرل ریفارمز پہ تھیں، آپ کو یاد ہوگا۔ میں نے 23 دسمبر کو جو مینار پاکستان کا خطاب کیا، وہاں سے لے کر اسلام آباد کے دھرنے کے آخری دن حتیٰ کہ ڈیکلیریشن پہ سائن ہونے تک کنسنٹریشن اس پہ رہی کہ الیکٹرل ریفارمز ہونی چاہیے ود ان دس کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل فریم ورک۔ انتخابی اصلاحات ہوں، الیکشن کمیشن غیر آئینی ہے، خلاف آئین بنا ہے، اسے سیاسی تقرری سے بالا ہونا چاہیے، اس قسم کی تمام ترمیمات اور اصلاحات ہونی چاہیے تاکہ انتخابات منصفانہ ہو، دھونس اور دھاندلی کا دخل انتخابات سے ختم ہو۔ اس پوری ایفرٹ کا لب لباب یہ تھا نتیجتاً۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ملک کی کسی بھی ایک سیاسی یا مذہبی جماعت نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ جماعتیں جو ملک میں منصفانہ انتخابات کا تقاضا کرتی ہیں، وہ منصفانہ انتخابات اور انتخابی اصلاحات کے میرے مطالبے کے اگینسٹ مخالف اینڈ پر کھڑی تھی۔ وہ مذہبی جماعتیں جن کی عمر نیک سیرت و کردار پر مشتمل اراکین کی تلاش کے شور مچانے پر گزری ہے، وہ آرٹیکل 62 اور 63 کے بد کردار لوگ اور ٹیکس چور اور قرض خور لوگ ممبر منتخب نہ ہو سکیں، میرے اس مطالبے کے خلاف دوسری طرف کھڑے تھے۔ گویا ساری مفاد پرست قوتیں ایک طرف جمع ہو گئیں اور ان میں سے کوئی بھی انتخابی اصلاحات کے حق میں نہیں تھا، حتیٰ کہ تبدیلی کا مطالبہ کرنے والے بھی اس انتخابی اصلاحات کے لیے نہ آئے۔ اس لیے وہ صورتحال تو یہ میرا سوال آپ سے یہ تھا، ہم انتخابی اصلاحات کا مطالبہ لے کے نہیں آئیں گے۔ میں آپ کے سوال کو جواب دے رہا ہوں۔ اب کیسے ہوگا؟ اب انتخابی اصلاحات کے مطالبے کے لیے نہیں آئیں گے، اب پورے کے پورے کرپٹ نظام کے خاتمے کے لیے آئیں گے، اس پورے کرپٹ مافیا کے خاتمے کے لیے آئیں گے، ملک کی ٹاپ سے باٹم تک پوری پولیٹیکل کلچر کی تبدیلی کے لیے آئیں گے۔ اب اصلاحات کی بات نہیں ہوگی، اب انقلاب کی بات ہوگی۔ مگر ایک بات مشترک ہوگی کہ وہ اصلاحی جد و جہد اور دھرنا بھی پرامن تھا، انقلاب بھی پرامن ہوگا، خون نہیں بہے گا، پتا نہیں ٹوٹے گا، گملہ نہیں ٹوٹے گا، اسلحہ لے کر کوئی نہیں آئے گا، دہشت گردی کوئی نہیں آئے گی۔ ہاں، سینے لے کر کروڑوں لوگ آئیں گے، اور اس مرتبہ میں کروڑ نمازی کی جب بات کرتا ہوں، وہ کم سے کم 18 کروڑ عوام میں سے 1 کروڑ لوگوں کو اٹھ کر اپنی تقدیر کے بدلنے کے لیے اور ملک بچانے کے لیے باہر نکلنے کی بات کر رہا ہوں۔ اب ایک جم غفیر اتنا بڑا سمندر آئے گا انشاءاللہ تعالی کہ وہ فائنلی اس کرپشن پر بیس کیے ہوئے نظام کے خاتمے تک وہ اپنی کامیابی کے حصول تک رہے گا، اور اللہ کے حکم سے سورج کامیابی کا طلوع ہوگا اس جد و جہد کے نتیجے میں۔